بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اوج بن انک دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ طوفان حضرت نوح علیہ السلام میں بچ گیا تھا۔ طوفان نوح میں اس کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا وہاں سوائے جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اوج بن انک وہ لکڑی شام سے اٹھا لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ جب فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم نے نجات پائی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالموں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنے قبیلے میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب کنعان پہنچے تو چند افراد کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کے وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں بہت بڑے قد و قامت کا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انک تھا۔ اوج بن انک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام انک تھا۔ طوفان نوح میں ایک یہی شخص بغیر کشتی میں سوار ہوئے بچا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص جب سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہی آتا۔ اوج بن انک دریا سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا اور سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا۔ اوج بن انک نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جب انہوں نے اپنا حال بتایا تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا، یہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور چونٹیوں کی طرح مسلنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، انہیں چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تمہیں ان کو مارنے کا کیا فائدہ؟ پس یہ سب ظلم و جبر کی کثرت سے ڈر گئے اور واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمنوں کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے، اور اگر انگور کا ایک دانہ کھا لے تو دوسرا نہ کھا سکے۔ جو پھل اور نشانیاں لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کو مت بتانا کہ دشمن کی کتنی قوت ہے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی بزدل ہیں، جہاز سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر 12 افراد میں سے صرف 2 افراد اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 10 افراد نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن انک کے ہاتھوں کے پکڑے جانے کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر گئے، جہاز سے کترانے لگے اور واپس مصر جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، جہاز سے مت گھبراؤ، جہاز سے مت بھاگو، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار یوشع بن نون اور کالاد بن قتادہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم، ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا، ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو جا اور تیرا رب جائے اور ان سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح 40 سال تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ شام روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔
تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے روانہ ہوئے تھے ابھی تک وہیں موجود ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ، صبر کرو اور استغفار کرو جب تک موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہیں آتے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک یہاں سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن ننک کے شہر پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر اللہ سے دعا مانگی اور آگے بڑھے۔ جب اوج بن ننک نے آپ کو دیکھا تو پوچھا، آپ بنی اسرائیل کے سردار ہیں جس نے فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا اوج بن ننک کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن ننک کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی، اس کا جسم گل سڑ گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاز سے سرخ روح ہوئے واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عصا تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام کرتا رہا۔